سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 10 برس کے ہوئے تو ایک دن اتفاقیہ طور پر میدان کی طرف تشریف لے گئے۔ اس وقت دو فرشتے بصورت آدمی آپ کے سامنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے نورانی تھے اور ایسی شکل میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور جو خوشبو ان کے بدن سے آتی تھی اس جیسی خوشبو مشک، عنبر یا کسی عطر میں بھی نہ پائی جاتی تھی، اور ان کے کپڑوں میں جو صفائی تھی وہ دنیا کی کسی چیز میں نہ تھی۔ اور یہ دو فرشتے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تھے۔ ان دونوں فرشتوں نے میرے کندھے پکڑ کر مجھے زمین پر لٹایا اور میرا پیٹ چیر ڈالا، لیکن کچھ خون بھی میرے بدن سے نہ نکلا۔ ان میں سے ایک فرشتہ ایک تشت میں پانی بھر کر لایا اور دوسرے نے میرے پیٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر سب کچھ دھو ڈالا اور کہا کہ سینہ ان کا چاک کر کے دل کے اندر سے جو خون سیاہ یعنی حسد اور بغض کا تھا نکال کر اس کی جگہ رحم اور شفقت رکھ دو، واسطے رحمت عالم کے۔ بس ایسا ہی کیا گیا اور میرے پیٹ کو چیرنے سے مجھے کچھ درد نہ ہوا، اور ایک چیز جیسے چاندی کی طرح میرے دل میں رکھ دی، اور ایک دوائے خشک سفوف اس پر رکھ دیا، اور انگلیاں میرے ہاتھ کی پکڑ کر مجھے کہا کہ اب جاؤ، سلامت رہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی دن سے میرے دل میں مہربانی اور شفقت خلق پر زیادہ ہوئی، اور غیظ و غصہ سب کچھ جاتا رہا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکان پر جا کر اپنے چچا ابو طالب سے اس حقیقت کا تذکرہ بیان کیا، اور یہ باتیں سن کر ابو طالب نے کہا کہ ان کو لوگوں سے محفوظ رکھنا اور کسی کو اس بارے میں کچھ نہ بتانا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید کہنے لگے کہ اے میرے پیارے بھتیجے، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر مجھے شرم آتی ہے۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جان، جو آپ کے دل میں ہے وہ دل کھول کر کہہ دیجئے، اور میں تو آپ کے برخوردار کے برابر ہوں۔ پھر ابو طالب نے کہا کہ تمہارے باپ تو مر گئے اور تمہاری ماں بھی حیات نہیں، اور دونوں کوئی چیزیں بھی نہیں چھوڑ کر گئے، اور میرے پاس بھی اتنی دولت نہیں کہ تم کو کہیں بیع دوں۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ خدیجہ دختر خولید وہ بہت مالدار ہیں اور نوکر چاکر بھی بہت رکھتی ہیں، اور نہایت مناسب سمجھ کر اجرت بھی دیتی ہیں۔ اگر تم اس کے پاس نوکری کرو گی تو اس کے روپے سے جو تمہیں منافع ہوگا وہ میں سنبھال کر رکھوں گا اور اس کے تم کو بیع دوں گا، اس طرح سے اپنی چشم روشن کروں گا۔ بتاؤ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اور تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے اپنے پاک خیالات سے آگاہ کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو آپ کا بطور برخوردار ہوں اور آپ کی بات مجھے بصر و چشم قبول ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی بات نہ مانوں، اور مجھے یقین ہے کہ جو کچھ آپ میرے حق میں کریں گے انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا۔ پھر ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر خدیجہ الکبریٰ کے در پر گئے۔ اندر سے غلام نے آ کر پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ابو طالب نے بتایا کہ تم خدیجہ سے جا کر کہو کہ ابو طالب تمہارے دروازے پر کھڑا ہے اور کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ یہ باتیں سن کر غلام کی خدیجہ نے کہا کہ ان کو اندر لے آؤ۔ پھر ان کا وہی غلام آیا اور ابو طالب سے کہا کہ میں آپ کو اندر بلاتی ہیں۔ پھر ابو طالب نے اپنے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اندر گئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ خدیجہ ایک تخت پر بیٹھی ہیں اور تقریباً 70 کنیزیں ان کی خدمت میں کمر بستہ کھڑی ہیں۔ خدیجہ نے ابو طالب سے کہا کہ آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کیوں کی، اور اس وقت آپ کا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے، برادر زادہ ہے، اور ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ اگر آپ ان کو اپنے سرکار میں بطور نوکر رکھیں تو فیض عام سے یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ خدیجہ نے کہا، بہت اچھا، آج سے میں ان کو نوکر رکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ خدیجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھیں، لیکن ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ بیوہ تھیں اور بہت زیادہ دولت مند تھیں۔ اسی وجہ سے وہ تاجر بھی ہر سال لوگوں کو مال و اسباب دے کر شام و بصرہ کی تجارت کو بھیجتی تھیں، اور ایک غلام ان کا موسرہ نامی تھا، اس کو انہوں نے آزاد کیا تھا اور تجارت کے واسطے اس کو بھیجتی تھیں۔ ایک دن خدیجہ نے بالا خانے سے دیکھا کہ حضرت کے سر پر ایک ابر سایہ دار ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزدیک بلا کر بکریوں کی پاسبانی پر مقرر کیا۔ تھوڑے دن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کی برکت سے خدیجہ کی بکریاں اور زیادہ ہونے لگیں اور بہت زیادہ دودھ بھی دینے لگیں۔
بس خدیجہ کی نگاہ ہمیشہ رسول خدا پر تھی۔ وہ ہر روز دیکھتی تھی ایک ابر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ ڈالے ہوتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہیں ہر درخت اور جمادات سلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کرامات و علامات کتاب تورات میں دیکھ کر کہتی تھی کہ یہ جوان قوم قریش میں بڑا بزرگ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ بہت زیادہ دیانتدار، امانت دار اور راست گفتگاری میں مشہور و معروف تھے، اس لیے آپ کو امین کہتے تھے۔ اور جب سن شریف آپ کا 20 برس کا ہوا تو خدیجہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ تم اس سال میرے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کر سکو گے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بہت اچھا، میں جاؤں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ اجرت مقرر کر کے تجارت کو بھیجا، اور غلام میسرہ کو کہا کہ جو حال راہ میں گزرے یاد رکھنا، اور پھر بلا تفریق سمو مجھے آ کر بیان کرنا، اور جو کام محمد امین کرنا چاہیں اس سے تم مانا یا مزاحم مت کرنا۔ غرض جو سوداگر، نوکر چاکر خدیجہ کے تھے وہ سب کے سب رسول خدا کے ہمراہ ہو گئے، اور جب وہ مکے سے باہر نکلے تو وہ لوگ ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ مل گئے۔ ابو سفیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ہنس کر کہنے لگا کہ خدیجہ تو بہت نادان ہے، کیونکہ جس شخص نے کبھی اپنی عمر میں تجارت نہیں کی اور راہ و رسم خرید و فروخت نہ کی، اس کو مختار کر کے تجارت میں بھیجا ہے، یہ تو محض نادانی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ رسول خدا کا قافلہ سب سے آگے نکل گیا، اور راہ میں کرامات بھی ظاہر ہوتی رہیں۔ جب سورج گرم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر ایک بادل آ کر سایہ کرتا تھا۔ یہ کیفیت اپنی آنکھوں سے میسر غلام دیکھتا تھا۔ پھر حیوانات، اشجار، جمادات سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعظیماً سجدہ کرتے تھے، اور حضرت اپنا سفر برابر طے کرتے چلے جاتے تھے۔ جب ملک شام کے قریب پہنچے تو ایک راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ درخت کے سائے کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ جب طلوع آفتاب ہوا یعنی دھوپ نکلی، اس وقت درخت نے بھی جھک کر سایہ کیا۔ راہب نے جب دیکھا تو وہ اپنے عبادت خانے سے نکل کر سوداگروں سے جا کر پوچھتا تھا، جو جوان اس درخت کے نیچے سوتا ہے کون ہے؟ میسرہ غلام نے کہا، میرا مختار ہے۔ یہ سن کر اس راہب نے میسرہ سے کہا کہ خبردار، تم ان کو بطور سوداگر اور مختار کے نہ جانو، بلکہ یہ تو پیغمبر خدا، نبی آخر الزماں ہیں، اور تمام موجودات سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تب راہب اور غلام میسرہ دونوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک چوم کر کہا کہ مجھ کو نشان پیغمبری کا معلوم ہے، اور اس وقت امید قوی کرتا ہوں کہ اگر اجازت ہو تو حضور کا مبارک چہرہ دیکھوں، کیونکہ آپ کی آمد کی خبر میں نے کتاب تورات میں پڑھی ہے، اور اسی طرح کی نشانی کتاب انجیل میں بھی موجود ہے کہ آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے دونوں مونڈھے مبارک دکھائے۔ جب چشم راہب کی اس سے روشن ہوئی، اس وقت اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور کہا کہ میں آپ کے آنے کی بشارت تورات و انجیل نے دی ہے، اور میسر غلام سے کہا، اے میسرہ، محمد آخر الزماں کو یہودیوں سے بچاؤ۔ اور ابو سفیان کو تاکید کی۔ ابو سفیان نے کہا کہ وہ میرا چچیرا بھائی ہے، ان کی نگہبانی اور خبرداری مجھ پر واجب ہے۔ راہب نے مختلف اقسام کے تحفے جات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لا کر حاضر کیے، اور پھر سب کو دعوت دے کر کھانا کھلایا۔ اس کے بعد ان سوداگروں نے وہاں سے کوچ کیا، آگے جا کر دروازے پر جا پڑے۔ یہاں سے دو راستے نکلتے تھے، ایک راہ نہایت خوف کی تھی اور دوسری بے خوف و خطر، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب کی راہ اختیار کی، اور اسی راہ میں خوف تھا، اور ابو سفیان نے دوسری راہ اختیار کی اور اس میں کوئی خطرہ نہ تھا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا خدیجہ کا مال سب برباد کرو گے اور اس راہ سے اپنے آپ کو بھی ہلاک کرو گے؟ تم اس راہ میں مت جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا میرا حافظ و ناصر ہے،
یہ کہہ کر تشریف فرما ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منزل راہ طے کی جس مقام میں پانی نہ تھا، وہاں منزل کی، موسرہ نے حضرت سے عرض کی، اے حضرت، قافلہ ہمارا بغیر پانی کے ہلاک ہونے کو ہے۔ یہ آواز سن کر حضرت اپنے خیمے سے نکل کر دیکھتے ہیں اور بہت حیران ہوئے، اور پھر ایک درخت سبز کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یا اللہ، مجھ بندہ یتیم پر تو رحم و کرم فرما، میری فریاد سن لے اور کسی نہ کسی صورت سے آب شیریں ہم کو عنایت فرما۔ اس کے بعد ایک آواز غیب سے آئی کہ اے میرے پیغمبر، کئی قدم آگے بڑھو اور آخر قدم پر ایک کنواں کھودو، وہاں سے آپ کو آب شیریں ملے گا۔ یہ خبر سنتے ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر ایک کنواں کھودوا، اور خدا کے فضل و کرم سے صاف پانی اور شیریں پانی نکلا، اور سب قافلے نے آسودہ ہو کر پانی پیا۔ پھر دوسرے دن وہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے ایک مقام پر کیا دیکھتے ہیں کہ کئی بیمار مجروح اونٹ جن کے بدن میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فریاد کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری عیادت کے لیے بھیجا ہے، آپ ہم پر مہربانی کیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فریاد سن کر اور اپنی یتیمی کو یاد کر کے بہت روئے، اور اپنے اونٹ پر سے اتر کر ان اونٹوں کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ خدا کے فضل سے وہ سارے اونٹ اچھے کے اچھے ہو گئے، اور جو بیماری ان کو تھی وہ جاتی رہی۔ پھر آپ نے وہاں سے کوچ کیا اور بہت جلد آپ شام جہاں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے سارا مال فروخت کر ڈالا، اور اس مال میں منافع بھی بہت ہوا۔ اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ مال خریدا اور مکے کی طرف مراجعت فرمائی، اور تقریباً 20 دن کے بعد ابو سفیان ملک شام پہنچا اپنے قافلے کے ساتھ۔ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ چند روز یہاں اور ٹھہر جائیے، کیونکہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے میں دیر نہ کی، اور جب آپ مکہ کے قریب جا پہنچے، میسر غلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آج کئی برس ہوئے ہم خدیجہ کے مال سے تجارت کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ جیسا منافع کئی برس ہوئے نہیں ہوا۔ آپ جائیں، سلامتی اور نفع کی خبر خدیجہ کو دیجیے۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ کے پاس جا کر منافع تجارت اور سلامتی راہ اور قافلے کی خوشخبری دی۔ خدیجہ نے کہا کہ آپ جا کر میسر غلام کو بھی لے آئیے۔ پھر خدیجہ نے میسر غلام سے سب احوال راہ کا اور منافع خرید و فروخت کا پوچھا۔ اس نے کہا کہ اے سیدہ، ہم نے کبھی آسائش و راحت نہیں دیکھی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ میں ان کی کیا کیا صفات بیان کروں؟ وہ تو ایک صاحب کمال مرد کامل ہیں۔ میں نے دیکھا کہ تمام اشجار و جمادات نے ان کو تعظیماً سجدہ کیا۔ قرض دریافت کرنا راہب کا اور سایہ دینا ابر کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر، اور پانی نکالنا، کنواں کھدوانا اور اچھا کرنا خدا کے حکم سے اونٹوں کو جو شدید بیمار صورت پڑے تھے، اور بہت زیادہ منافع ہونا۔ تجارت میں یہ سب باتیں میسر غلام نے خدیجہ سے کہیں۔ یہ سنتے ہی خدیجہ بہت خوش ہوئیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر ان کا مقرر کردہ اجرت تھا اس سے دگنا دیا گیا، اور اپنے تمام نوکر چاکروں سے اور جو شخص ان کے بقدر تھے ان لوگوں سے کہہ دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہیں، اور ان کی خدمت دل و جان سے ہر وقت کرتی رہیں، اور کسی وقت بھی ان کی خدمت سے غافل نہ رہیں۔ بس جب اسی طرح سے چند روز گزرے تو ایک دن خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے حضرت، آپ نے بیعہ کیا ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر وہ بولی، اگر مجھ عاجزہ سے نکاح کریں اور اپنی خدمت میں لیں تو میں اپنی باقی عمر آپ کی خدمت میں صرف کروں، اور پھر سعادت دار دین حاصل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اس کام کے لیے چچا ابو طالب سے اجازت درکار ہے۔ اگر تم یہ چاہتی ہو تو اس بات کا پیغام میرے چچا ابو طالب کے پاس کرو، اور مجھ کو کچھ بھی اختیار نہیں۔ یہ بات سن کر خدیجہ نے بہت سے ہدیہ اور تحائف ابو طالب کے پاس بھیجے، جس پر ابو طالب نے خدیجہ کو جواب دیا
کہ عمر شریف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمہارے سن سے بہت کم ہے، یہ کام کیسے ہو سکے گا؟ خدیجہ نے جب یہ بات سنی پھر ابو طالب کے پاس بہت سا مال و اسباب بطور بدیہ کے بھیجا۔ آخر ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر خدیجہ کے ساتھ نکاح کا اذان دیا۔ تب حضرت نے فرمایا، اول شرط یہ ہے کہ جتنی مال و دولت تمہاری ہے وہ خدا کی راہ پر مسکین محتاجوں کو دے دینا۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ جتنے غلام لونڈی باندی سب کو آزاد کر دینا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ کھانا پینا بطریق فقیر اختیار کرنا۔ بس خدیجہ نے تمام شرطیں منظور کیں، جتنا مال و اسباب و دولت تھی سب خدا کی راہ پر تقسیم کر دیا، اور تھوڑا مال ابو طالب کو بھی دیا، اور غلام و لونڈی باندی سب کو آزاد کر دیا اور درویشی اختیار کر لی۔ اور پھر کہنے لگی کہ مجھے ان چیزوں پر کچھ دعویٰ نہیں، تم لوگ اس بات کے گواہ رہو، اب چاہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے واسطے رکھیں یا پھر اس کو اللہ کی راہ میں دے ڈالیں، اس کا کچھ دعویٰ مجھ کو نہیں۔ کہتے ہیں کہ ابو طالب خدیجہ کے کہنے سے ورقہ بن نوفل جو خدیجہ کا چچیرا بھائی تھا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اس کے پاس گئے، اور وہ اس وقت چند آدمیوں کے ساتھ عیش و نشاط میں مست تھا۔ اس پر سلام علیک کیا، سب نے جواب دیا، اور ابو طالب کی تعظیم کرتے ہوئے بٹھایا۔ ورقہ بن نوفل رسول خدا کو دیکھ کر اس وقت بولا، اے محمد امین، میں تم سے بہت زیادہ خوش ہوں اور تم کو دوست رکھتا ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت مطلوب ہو تو آپ ضرور فرمائیں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا کہ میں اس وقت اس واسطے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم بہن خدیجہ کے ساتھ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیعہ دو۔ بس اس وقت وہ نشے میں مدہوش تھا، اور اس نے حاضرین مجلس سے کہا کہ اے قریشیوں، تم لوگ سب کے سب اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے خدیجہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعہ دیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس کو قبول کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور خدیجہ کی عمر 46 برس کی تھی، اور پھر اپنی باقی تمام زندگی خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہیں۔